حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بی اے اسلامیات لازمی کورس کوڈ 416 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نازیہ خرم۔ عزیز طلبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی آپ نے عمل کیے ان سب کو سنت یا حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آپ پہلے پروگرام دیکھ چکے ہیں اور آپ کے کورس میں شامل جو 20 منتخب احادیث ہیں، 15 احادیث پر پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم حدیث نمبر 16 سے 20 تک آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے حدیث کا متن و ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ متن و ترجمہ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نور الحسن صاحب، اور تفصیل بیان کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب، جن کا تعلق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کلیہ عربی و اسلامیات کے شعبہ فکر اسلامی سے ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کروں گی کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے اور آج ہمیں اپنے قیمتی معلومات ہماری طلبہ کو فراہم کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔ عزیز طلبہ، آئیے اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور میں جناب نور الحسن صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ حدیث نمبر 16 کا متن و ترجمہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امت الخطاء والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت کی غلطیاں اور بھول چوک اور وہ گناہ جن پر انہیں مجبور کیا گیا ہو معاف کر دیے۔ جزاک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت حدیث پیش کی ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے میں اپنے معزز مہمان سے بات کروں گی کہ سر ایک کوشچن ہے ہمارا کہ جیسے انہوں نے بھول چوک کی بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے وہ غلطیاں معاف کر دیں جو بھول چوک سے ہوئیں، تو کیا یہ جنرلی بھی مطلب کوئی بھی غلطی کوئی انسان کرتا ہے تو اس کو ہر طرح کی غلطی جو بھی وہ بھول چوک سے کرتا ہے وہ معاف کر دی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جیسا کہ حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، اور اس امت پر آپ کے احسانات اور آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت جو ہے اس کا کوئی حد اور کوئی شمار نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی ہی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے جو غلطیاں یا بھول چوک یا ایسے کام جو جبراً ان سے ہو جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان سے رفع کر لیا ہے، اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے طلبہ و طالبات کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت کے جو احکام ہیں اس میں شریعت نے جو حقوق ہیں، حقوق کا جو چیپٹر ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں، یعنی کچھ حق ایسے ہیں جو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو انسان کے اوپر دوسرے انسان کے ہیں۔ ان 2 حقوق کے درمیان ایک فرق ہے، ایک امتیاز ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کا بھی جو مفہوم ہے وہ یہ ہے
کہ جو کام انسان غلطی سے بھول چوک سے، جیسے رمضان میں روزہ رکھا ہوا ہے، غلطی سے کسی نے کوئی چیز کھا لی یا کوئی ایسا کام کر لیا بھول کے جو خلاف شرع تھا، لیکن اس نے دانستہ وہ کام نہیں کیا، نادانستہ یا غیر عمدی طور پر اس سے وہ کام سرزد ہو گیا، تو اس سے حق اللہ ساکت ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی انسان سے غلطی سے کوئی دوسرا انسان قتل ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شکاری تھا، وہ کسی اپنے شکار کو نشانہ بنا رہا تھا، غلطی سے وہ جو ہے فائر کسی انسان پہ ہو گیا اور انسان مر گیا، یا ٹریفک حادثات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جس میں غلطی سے کوئی دوسرے انسان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد صرف دو صورتوں میں معاف ہوتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ بندہ از خود وہ جو ہے اپنا حق معاف کر دے، یا اس کا کوئی کمپنسیشن ہو، کوئی ازالہ ہو، جیسے قتل خطا کی صورت میں جب تک دیت نہ دی جائے یا مقتول کے ورثہ اس کو معاف نہ کر دیں تب تک وہ جرم یا وہ غلطی معاف نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ عزیز طلباء۔ اب میں جناب نور الحسن صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ حدیث نمبر 17 کا متن و ترجمہ پیش کریں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہ گویا کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ دنیا میں آپ زندگی ایسے گزاریں کہ جیسے یہ عارضی زندگی ہے، اور جیسے کوئی بھی کام آپ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وقت یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں اپنے معزز مہمان کو دعوت دوں گی کہ ڈاکٹر صاحب اب ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھ کے گزاریں، یعنی کس طرح سے گزارا جائے اس کو؟ اس سے قبل میں سابقہ حدیث کی ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن مزید میں کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جو جبر کے حوالے سے حدیث میں ہے کہ جبراً کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو خلاف شرع ہو تو وہ بھی معاف ہے۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر کسی کو جبراً کسی سے کلمہ کفر کہلوایا جائے تو قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ انسان اگر اس درجے کا نہیں کہ اس جبر کو برداشت کر سکے تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دل ایمان سے معمور ہو۔ تو یہ وضاحت یہاں پہ ضروری تھی۔ دوسری حدیث مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ایک لحاظ سے کمپیریزن ہے، جو ہم نے سابقہ ایک حدیث میں بھی اس کا مختصراً ذکر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا میں بعینی اسی طریقے پر ہے جیسے کہ آپ سفر کر رہے ہوں، آپ مسافر ہوں، رستے میں آپ مثال طور پر ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں تو ایک سٹیشن پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سستاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، لیکن آپ کی وہ فائنل ڈیسٹینیشن وہ نہیں ہوتی، آپ کی منزل وہ نہیں ہوتی، آپ نے کسی آگے دور منزل کی طرف جانا ہوتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے اور یہ ایک مختصر وقت کے لیے ہے، جو حقیقی اور اصل زندگی ہے انسان کی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی حوالے سے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں جا بجا یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی صورتحال آ جائے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کے جو تقاضے ہیں ان میں آپس میں اگر کوئی کلیش آ جائے تو آپ ہمیشہ پریفر کریں آخرت کی زندگی کو۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے، سورۃ الاعلیٰ میں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آپ یعنی انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ انسان ہمیشہ اپنی ٹینڈنسی جو نیچرل اس کی ہے اس کے حوالے سے وہ دنیا کی زندگی کو جو اس کے سامنے ہے، جو اس کے سامنے موجود ہے، اس کو ترجیح دے دیتا ہے، حالانکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی حقیقی اور جو دائمی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اسی کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس میں تھوڑا سا میرا ایک سوال اور ذہن میں آیا ہے کہ یہ جو رہبانیت کا تصور ہے
کہ دنیا سے کنارہ کشی کر کے آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں، تو کیا اس میں اس طرح کی بھی کوئی بات آتی ہے کہ دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھنے کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کے لیے بس آپ ایک کسی جنگل میں چلے جائیں، کسی کنارے چلے جائیں، جیسے عیسائیت میں اس کا تصور ہے؟ تو ہمارے ہاں کیا مطلب اس کانسیپٹ اگر لیں ہم، یا طلباء سوچتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھ کے گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں رہبانیت کو تھوڑا سا آپ واضح کر دیں۔ ہاں، یہ بہت خوبصورت بات آپ نے پوچھی ہے، کیونکہ اس میں ایک باریک سی لائن ہے جس کو لوگ عام طور پہ فرق نہیں کرتے۔ دنیا سے جو دوری ہے یا کنارہ کشی ہے، یہ جو تصور ہے یہ بنیادی طور پر تمام مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے، اور عیسائیت کا جو تصور ہے اور جو اس کی جو شکل ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی حقیقی شکل میں موجود نہیں ہے۔ تورات، انجیل اور یہ تمام کتابیں جو آسمانی کتابیں تھیں اپنی حقیقی اور اصلی شکل میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ اس حوالے سے جو اس کی تعلیمات ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اتھینٹک اور ریلائبل نہیں ہیں جس طریقے پہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ تو عیسائیت کی تعلیمات بنیادی طور پر رہبانیت کا تقاضا کرتی ہے کہ جب تک آپ دنیا اور دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ڈیٹیچ نہیں ہو جائیں گے۔ ڈیٹیچمنٹ کی تھیوری ہے، ترک تعلق کی تھیوری ہے کہ جب تک آپ ان سے دور نہیں ہوں گے، کنارہ کش نہیں ہوں گے، تب تک آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو تصور ہے، یہ اسلام میں سچ اس حالت میں موجود نہیں ہے۔ یعنی تخلیہ کا تصور تو موجود ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹائم ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ علیحدگی میں بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اسلام میں اور عیسائیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام ایک سوشل ریلیجن ہے، اس کی بنیاد ایک معاشرتی دین کی شکل میں ہے، جبکہ عیسائیت جو ہے وہ ڈیٹیچمنٹ یا رہبانیت کی دعوے دار ہے۔ بہت شکریہ سر۔ عزیز طلبہ، مختصراً ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی مثال دی تھی کہ ایک اسٹیشن جیسے ایک اسٹیشن سے دوسری اسٹیشن تک ہے اور پھر آپ کی منزل کوئی اور ہوتی ہے، تو اسٹیشن پہ آپ رکتے ہیں تو پانی پی لیا آپ نے، کھانا کھا لیا، وہ عارضی ہوتا ہے، وہاں پرماننٹ نہیں رہتے کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ تو اسی طرح جب دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم یہ جو ٹھیک ہے گھر بنا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، تمام سہولتیں ہیں ہمارے پاس، تو اس کو عارضی سمجھ کے گزارا جائے اور آخرت کو سوچتے ہوئے وہاں پہ جو بھی عمل کیے جائیں اس دنیا میں اس طرح سے ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن اس میں تھوڑی سی یہ بھی میں ایکسپلین کر دوں کہ دنیا ایک اسٹیشن تو ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ ایک لحاظ سے دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت سے بھی زیادہ ہے۔ صحیح۔ اس کنٹیکس میں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان یہی ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، جو کچھ آپ اس دنیا میں کریں گے اس کے فروٹس آپ کو آخرت میں ملیں گے۔ اس لیے دنیا کی اہمیت آخرت کی اہمیت سے زیادہ اس لیے ہے کہ جو کچھ آپ یہاں پہ کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، اس کا نتیجہ آپ کو آخرت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ جی بہت شکریہ سر۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایڈ کیا اس میں کہ دنیا کی زندگی بھی امپورٹنٹ ہے، مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گائیڈنس دے دی تھرو پروفٹس، مطلب آپ کو زندگی ایسے گزارنی ہے، اچھے اور برے کی تمیز بتا دی، اپنے یہاں رہ کر جو کچھ کرنا ہے اس کی آپ کو آخرت میں اس کی جزا و سزا ملے گی۔ آئیے طلبہ پروگرام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور میں جناب نور الحسن صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ اگلی حدیث کا متن و ترجمہ پیش کریں۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ اس حدیث سے جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا اس میں یہی ہے کہ خواہش، یعنی آپ جو بھی آپ کی دنیا میں خواہشیں ہوتی ہیں اس کو جب تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق نہیں گزاریں گے تب تک وہ آپ اس دین میں شامل نہیں ہو سکتے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اس حسنہ پر نہیں چل رہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی سوال کروں گی کہ کائنڈلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیے کہ اس حدیث کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہاں پر خواہشات کو دین کے تابع کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں بنیادی طور پر ہمیں اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے، اور اطاعت رسول جو ہے اس کو قرآن مجید نے اللہ کی اطاعت قرار دیا ہے،
کیونکہ اللہ کے ساتھ انسانیت کا یا امت محمدیہ کا جو واسطہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی ذات بابرکات کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں قرآن کی شکل میں یا احادیث کی شکل میں، اس کا ماخذ اور منبع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ کہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس کسی نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یعنی اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یا اللہ کی اطاعت کرتا ہے، دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، دونوں میں ایک ترادف کی نسبت ہے، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بھی بلکہ خود قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بیان کر دی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے بلکہ وہ وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ان کی طرف وحی ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ ہی کا فرمان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی انسان اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی چیز علامہ محمد اقبال نے اپنے شعر میں کہی ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ بہت شکریہ سر۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ نے سنا کہ خواہشات کو دین کے تابع کر دینے کا مطلب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جیسا کہ ایمان کا جو پہلا تقاضا ہے شہادت، یعنی آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر یہاں پر ہم کوئی بھی ڈفرینشیٹ مطلب نہیں کر سکتے کہ اللہ کو مانا جائے اور کوئی کہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا۔ تو وہ یہ پورا کلمہ جو ہے یہی شہادت ہے اور یہی گواہی ہے کہ آپ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ پروگرام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور میں جناب نور الحسن صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ اگلی حدیث کا متن و ترجمہ پیش کریں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہاں پہ مسلمان کی خصوصیت بیان کی اور مہاجر کی خصوصیت بیان کی۔ اس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گی کہ اس کو واضح فرما دیں کہ یہاں پہ اس حدیث میں ایک مسلمان کی خصوصیت اور مہاجر کی خصوصیت کو ساتھ ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ ہاں جی، پہلے تو میں یہ وضاحت کر لوں کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ اسلام کی بنیادی ترین تعلیمات میں سے ایک تعلیم فراہم کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان، سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک مسلمان اذیت رساں نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ تعلیم ہے جس کو آج عام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے ہر مسلمان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ آج ہم جو دیکھتے ہیں، جو ہمارے سامنے مختلف چیزیں آتی ہیں میڈیا کے ذریعے، اور ہم خود بھی رات دن آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اذیت رسانی ہماری روزمرہ معمول کا حصہ بن گیا ہے، بلکہ کچھ افراد معاشرے کے روز بروز اذیت رسانی سے بڑھ کر اذیت پسندی کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، جو بڑی خطرناک ایک سٹیج ہے کہ انسان جو ہے وہ جب تک اس کو سکون نہیں آتا، جب تک وہ کسی کو اذیت نہ پہنچا دے، تو یہ ہمارا ایک بڑا المیہ ہے جو ہماری انفرادی زندگی کو بھی اور ہماری اجتماعی زندگی کو بھی احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کہ یہ فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہ سکیں، تو یہ ایک بنیادی تعلیم ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مہاجر کی بات کی، بنیادی طور پر اس حدیث کا منشا یہ ہے، جس کو فقہائے کرام نے ایک اصول کی شکل میں بیان کیا ہے،
وہ یہ ہے کہ الامور بمقاصدها، فقہاء کرام نے ایک کلیہ بتایا ہے، ایک لیگل میکسم ہے، الامور بمقاصدها، کہ تمام کام جو ہیں وہ اس کے مقصد یا اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے اس کو سامنے رکھ کے جج کیے جانے چاہیے۔ یہ ایک اسلامی قانون کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ اس حدیث میں بھی یہی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہری طور پر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کے جو اعمال ہیں، اس کے جو کام ہیں وہ حقیقی مسلمانوں والے نہیں ہیں، وہ رات دن دوسروں کو اذیت پہنچانے میں لگا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، تو وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہا ہے تو وہ حقیقی معنی میں مہاجر نہیں ہے۔ حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو اس حدیث میں جیسے کہ بیان ہوا کہ جو اس کے مقصد کو سمجھ رہا ہے، ہجرت کے مقصد کو سمجھ رہا ہے، اس کے فلسفے کو سمجھ رہا ہے۔ ہجرت دراصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کو چھوڑ دیں۔ کوئی بھی کام جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا شبہ، اور ہجرت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا یہ مادری وطن ہے، یہاں میں پیدا ہوا ہوں، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے کئی شرعی احکام ایسے ہیں جن پر آپ عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جو برتھ پلیس ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، اور ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں آپ آسانی سے اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں ان کو اپنا سکیں۔ بہت شکریہ سر۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو ایک مسلمان کی خصوصیت اور ایک مہاجر کی خصوصیت یہاں پہ اکٹھی کیوں بیان کی گئی اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اگر مزید میں سر سے تھوڑا سا اس میں اور کویسچن کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر ایک جگہ پہ ہو رہی ہے اور وہاں پہ اس کی ساری فیملی سیٹل ہے اور وہ سب لوگ وہاں پہ ہیں، تو وہ صرف وہ ہجرت کر سکتا ہے یا وہ اپنے سب لوگوں کو وہاں سے ہجرت کروائے؟ اگر باقی لوگ نہیں کرنا چاہ رہے تو اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، ہجرت کا حکم تو یہی ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ جو بنیادی شرعی تعلیمات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو مثلا نوافل ہیں یا دوسری ایسی چیزیں جو دین کے بنیادی ستونوں میں سے نہیں ہیں، ان کے علاوہ جو ضروریات دین ہیں، ہم نے اس مسئلے پہ پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایسینشیلز ہیں، دین کی بنیادیں فراہم کرتی ہیں، اگر ان پر زد پڑ رہی ہے تو ہجرت کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ عزیز طلبہ، اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور میں جناب نور الحسن صاحب کو دعوت دوں گی کہ ہمارے آج کے پروگرام کی آخری حدیث کا متن و ترجمہ پیش کریں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان کے دل میں میری محبت ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے اطاعت اللہ کی بات کی اور اطاعت رسول کی بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو بھی حکم دیے ہم اس کو مانیں، لیکن محبت کا جو یہاں تقاضا بیان ہوا ہے کہ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر انہیں چاہا جائے، اس کو تھوڑا سا واضح فرما دیں۔ ہاں، اس حدیث میں بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر ہے جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ حب رسول جو ہے، اللہ کے رسول سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اس حدیث میں بھی یہ ذکر ہوا کہ کوئی شخص اس وقت تک باکمال ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اور میری لائی ہوئی شریعت سب سے زیادہ فائق نہ ہو جائے، یعنی وہ اپنے اولاد، اپنے والدین، سب سے زیادہ میری شریعت اور میرے لائے ہوئے دین کے ساتھ جب تک اس کی محبت اسٹیبلش نہ ہو جائے تب تک اس کا ایمان جو ہے وہ کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کی حد تک یہ سمجھنا چاہیے ہر شخص کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں اس امت پر وہ لامتناہی ہیں، یعنی وہ ان احسانات سے لاکھوں درجے فائق ہیں جو والدین کے احسانات ہیں انسان پر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو گناہوں، کفر، نافرمانیوں اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر انسان کو حقیقی انسانیت اور اس انسانیت کی بھی معراج بتا دی کہ انسانیت یہ ہے اور انسانیت کی معراج یہ ہے۔
حقیقی زندگی یہ ہے، اللہ کی خوشنودی ان کاموں میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کاموں میں ہے۔ تو یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملیں، اور اخروی نجات کا جو رستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دے دیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احسانات ہیں جن کا امت کبھی بھی جس کا جواب نہیں دے سکتی، یا جس کا احسان جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نہیں چکایا جا سکتا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت، یعنی اطاعت جو ہے وہ محبت کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اطاعت تو ہم بعض دفعہ ایسے حکمرانوں کی بھی کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا محبت کا وہ رشتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم ان کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک مسلمان کا رشتہ ہے، وہ صرف حاکم اور محکوم کا یا مطیع اور مطاع کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ایک محب اور ایک محبوب کا رشتہ بھی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی آپ بی اے اسلامیات لازمی کورس کوڈ 416 کا پروگرام دیکھ رہے تھے۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ آج کا موضوع ہے آپ کی وہ آخری 5 حدیث، یعنی حدیث نمبر 16 سے لے کر 20 تک۔ اس سے پہلے کے جو پروگرام ہیں ان میں بھی مختلف حدیث پیش کی گئیں اور ان کی تفصیل ہمارے معزز مہمانوں نے پیش کی۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے تو میں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی۔ بہت شکریہ سر، آپ یہاں آئے اور اپنی قیمتی معلومات آپ نے فراہم کی، اور ساتھ ہی جناب نور الحسن صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ جو آج حدیث کے متن و ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ جیسے کہ آج حدیث کا آخری پروگرام ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ کی یہ 20 منتخبہ حدیث واقعی ایسی منتخبہ حدیث تھیں کہ اگر جن پر آپ ان پروگرام کو دیکھ کر اگر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے، اور اگر آپ حدیث کو اور مزید پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے کیا فوائد ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان نازیہ خرم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون دی